ان کے بارے میں وہ جانتی تھیں اور کیونکہ ایک ہی علاقے سے تھی. تیمور صاحب، جو یہ سی ٹی ڈی نے اس وقت آپریشنز کیے ہیں اور خاص طور پہ پنجاب یونیورسٹی سے ایک بلوچ اسٹوڈنٹ کو حراست میں لیا ہے، ان کا جو وکیل ہے وہ کہتا ہے، اور ان کا نام ہے بے بگر امداد، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو بغیر کسی وارنٹ کے ان کو حراست میں لیا گیا ہے، اور یہ آرڈر آیا تھا کراچی سے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں آپ کی جمہوری حکومت ہے. تو اس سے جو ہے زیادہ اشتعال پیدا ہوتا ہے، مظاہرے بھی ہوئے ہیں اس کے بعد کہ جی آپ ریشل پروفائلنگ کر رہے ہیں. تو اس وقت کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ آپ لوگ کیا لوگوں کو ویسی شک کی بنیاد پہ اٹھا رہے ہیں، اور اگر اٹھا رہے ہیں تو پھر اریسٹ وارنٹس کیوں نہیں جاری کر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، سب سے پہلی بات تو میں یہ کلیئر کرتا چلوں کہ جس بلوچ لڑکے کی بات ہو رہی ہے وہ پولیس نے نہیں اٹھایا تھا، ان کو ایجنسیز نے ہینڈ اوور کیا تھا، خفیہ ایجنسیز نے، کیونکہ یہ کام جو بھی چل رہا ہے، جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے، وہ پولیس اکیلی نہیں کری، پولیس، ایف آئی اے اور ہمارے خفیہ ادارے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں. تو اس کو کچھ بیسس پہ کچھ چیزوں کی وجوہات سے اٹھایا تھا، پر کیونکہ وہ لڑکا بالکل ہی صاف نکلا اور اس کی کہیں پہ کوئی انوالومنٹ نہیں نظر آئی، کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا، تو اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. ہی از نو میر ود اس اور ود اینی ادر ایجنسی. اور میں سمجھتا ہوں جس پیس پہ کام چل رہا ہے، کیونکہ اب جہاں پر صرف ہم اکیلے کام نہیں کر رہے ہیں، ہم نے آپشن ملا تھا، چائنا نے ہمیں کہا تھا کہ وہ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی چائنیز ٹیکنالوجی بھی ہمارے پاس یوز ہو رہی ہے. اور جو گھر تھا جہاں پر یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، وہ گھر کا ایڈریس مل گیا تھا، تو وہاں سے ہم نے فورینزک کی بہت ایکسپرٹ ٹیمز کو بھیجا ہے. بہت سے لوگوں کے فورینزک ہمیں ملے ہیں، جیو فینسنگ کے تھرو کوئی 750 سے 800 فون نمبرز ہم نے ٹریس کیے ہوئے ہیں. اور پلس ہمیں جو کامیابی تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے وہ زیادہ وہاں سے آ رہی ہے جو ٹویٹر اکاؤنٹس استعمال ہوئے تھے ان کے فیور میں، جس نے اس غلط چیز کو انکریج کرنے کا کچھ شوشہ دیا تھا، تو ان کے تھرو، اور جو واٹس ایپ نمبرز یوز ہو رہے تھے ان ٹویٹرز پہ، ان تک بھی ہم پہنچ گئے ہیں. ابھی میرے خیال سے کوئی 10 سے 12 لوگ پولیس کے ہراساں ہیں پولیس کے پاس، اور تقریباً اتنے ہی میں سمجھتا ہوں ہماری دوسری ایجنسیز کے پاس بھی ہیں. اینڈ آئی ایم ہوپنگ فار اے بریک تھرو ان دا نیئر فیوچر. آپ کہہ رہے ہیں کہ بریک تھرو، مگر اس وقت تک آپ کے پاس جو انفارمیشن آئی ہے وہ کیا ہے کہ ان کا تعلق واقعی میں جو کلعدم تنظیم ہے بلوچ لبریشن آرمی سے تھا، مجید بریگیڈ سے، اور اس پورے حملے کے اندر اور کون ملوث تھا؟ میں ایم ناٹ ان اے پوزیشن کہ میں وہ انفارمیشن آپ سے شیئر کر سکوں، پر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، اور جو لوگ اسے اون کر رہے تھے وہ کافی حد تک ان چیزوں میں انوالو تھے، ان کی انوالومنٹ ملی ہے. ہمیں جو نمبرز ہم نے جیو فینسنگ کے تھرو لیے ہیں، یا جو ٹویٹر اکاؤنٹس تھے ان کی جو بیسز ہم نے ہاتھ کیے ہیں، اور جو جگہ جہاں سے یوز ہو رہے تھے وہ لوکیشن، تو اس میں لگتا ہے کہ ان کا ہاتھ تھا، اور کچھ اور بھی ایجنسیز کا اس میں ہاتھ تھا. ان کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ بیرونی طاقتوں کا بھی اندازہ ہے کہ وہ بھی مددگار تھیں اس کام میں. جب آپ کہتے ہیں بیرونی طاقتیں تو آپ کا اشارہ افغانستان اور ہندوستان کی طرف ہے؟ جی جناب.